اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، لا تسلو، مت سوال کیا کرو، لا تسلو، مدہ کیا ہے اس کا؟ سین حمزہ لام، ہاں، لا تسلو نہ تھا تو لا لیے تو نون گر گیا ہو، نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کا صیغہ ہے، لا تسلو، نہ سوال کیا کرو، ان اشیاء، ایسی چیزوں کا، ایسی چیزوں کے تعلق سے سوال مت کیا کرو، ان تبدا لکم، تبدا لکم کی تشریح کرو بھائی، بول سکتے ہیں؟ صحیح ہے، بعد دال واو، تو کیا ہوگا؟ یہ ناقص ہو گیا، ہاں، اب یہ لفظ کو پہچانو، ہاں، اب سادہ ہے، کیا ہے؟ نہیں ہوتا، فعل مضارع کا مجہول ہے، جزم والا ان لگا ہوا ہے نا، تو جزم والا مجہول ہے، افعال کا ہے سر، مجھول بھی نہیں ہوتا ہے، پیش اور جبر ہے نا دونوں کو، پہلا پہ پیش ہے دوسرا پہ جبر ہے، ڈال دو اور جزم دے دیا گیا ہے۔ دیکھو، با دال واو مادہ ہے، با دال واو، با بفعال میں لے جانا ہے اس کو، کس میں لے جانا ہے؟ با بفعال، تو کیا ہوگا؟ مصدر کیا ہوگا اس کا؟ ابداء، ٹھیک ہے، ماضی بولو، ماضی کیا ہوگا؟ ابدا ہو گیا، مضارع بولیے اب، تا ہے نا، اب تا کا صیغہ لو، کوسا حضر کا صیغہ ہے نا، افعال ہونے کی وجہ سے کیا آئیں گا؟ علامت مضارع پیش ہوئی، تب تبدا، تب دا، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ یہ مضارع حاضر ہو گیا۔ اب پہلے کیا ہے دیکھو آپ، نہیں کا صیغہ ہے،
نہیں کشے کے بعد میں یہ آیا، اس سے پہلے کیا ہے؟ ان ہے، ان ہے. اگر ایسا سوال ہو یا نفی کا سوال ہو، ہاں، اس کے بعد میں جو ہے ان آیا، تو اس کے اوپر کیا جو ہے پہلے کیا تھا؟ تسلو تھا. نہیں ہونے کی وجہ سے نون گر گیا، تو یہ ان آیا. ان کے بعد میں بھی جو ہے کیا ہوں گا؟ وہ جو ہے آخری کے اوپر یہ انہیں بھی گر جائیں گا، جزم آ جائیں گا. کیا آ جائیں گا؟ جزم آ جائے گا. تو یہ خالی بچیں گا کیا یہاں؟ تبدا بچیں گا بس. جزم آتے کیا ہوتا؟ الف بھی گر جاتا. جزم آیا تو یا کے اوپر جزم آیا تو الف بھی کیا ہو گیا؟ الف بھی کیا ہے بھائی؟ حرف علت ہے نا، انہیں بھی گر جاتا. تو اس سے تبدا ہو گیا وہ. تو ہے ایمان والو 101 بھائی، پیج 101، وہ آیت نمبر 101 مائدہ کی، رکن نمبر 14. اے ایمان والو مت سوال کیا کرو. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کسی تعلق سے خاموش ہے، وضاحت نہیں کر رہا ہے، تو اس کی مصلحت ہوتی ہے اللہ کی. اللہ کا علم کیا ہے بھائی؟ سمندر ہے تو اپنا علم کتنا ہے؟ خطرہ ایک بوند کے برابر ہے، تو اس کا مقابلہ کریں گے اپن؟ ہاں. تو اللہ کا مصلحت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے. تو اللہ بعض چیزوں کو جو ہے چھپا دیتا ہے، اس کے اوپر کچھ بولتا نہیں. تو ان تبدا لکم، اگر تم کو وہ چیزیں بتائی جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ تم کو جو ہے تم مشقت میں پڑ جائیں گے، اور تم کو جو ہے وہ ہوں گا، پچھتاوا ہوں گا. ہاں، وہ ہو جائے گا، برا لگیں گا تمہارا، وہ باتیں تم کو بری لگیں گے. اس واسطے سوالات مت کیا کرو، یہ حکم ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا أَيْنَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ، یعنی قرآن نازل کرتے وقت بھی ایسے سوالات مت کیا کرو بغیر اللہ تعالیٰ. تبدا لکم عفا اللہ عنہا، تم کو معاف کر دیا، لہٰذا پوچھنے جو تم اب تک پوچھتے رہے ہیں اس کو معاف کر دیا. آئندہ خیال رکھو اس کا، مت پوچھا کرو. واللہ غفور حلیم، اللہ جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے اور بہت ہی بردبار ہے. چلیے اس کے بعد میں کیا لیے؟ خد، اب ایک اور بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خد سالہا، یقیناً سالہا قوم، یعنی من قبلکم، آپ سے پہلے کی ایک قوم نے بھی بہت اصرار کر کے ایسا سوالات کرتی تھی. یہ قوم کے لوگ جو ہے ایسے ہی سوالات کرتے تھے. ثم اصبحوا بہا، جب ان کے سوالوں کا جواب دیا گیا تو وہ جو ہے منکر ہو گئے، ایمان ہی ختم ہو گیا ان کا. تو پرپزلی حکمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بعض چیزیں پوشیدہ رکھا ہے تو پوشیدہ ہی رہنا چاہیے، اس کے تعلق سے اپن جستجو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب حضور کے پاس جو ہے ایک گاؤں کے قصبے کے لوگ آئے، لوگ آ کے پوچھے حضور ہمارا پورا گاؤں جو ہے اسلام لانا چاہ رہا ہے، آپ ہمارے پاس جو ہے وہ بھیجو، حفاظ بھیجیے اسلام سکھانے کے واسطے. تو بڑے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے،
70 حافظ بھیجے. کتنے حافظ؟ 70 حافظ بھیجے. پکڑ کے ان کو سب کو قتل کر دیا. اب کیا بولتے ہیں حضور کو کیا نہیں معلوم ہے بولتے ہیں نا. اگر حضور کو معلوم ہوتا کہ ان کی نیت کیا ہے تو حضور جانے دیتے تھے کیا؟ حضور کو بھی علم نہیں اس کا. حضور کو بھی اتنا ہی علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا ان کو ضرورت ہے. اللہ کے حبیب ہیں, بالکل صحیح ہے, اشرف الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, سب چیز ہے, اور ان کو بھی وہی جتنا علم اللہ دینا چاہتا اتنا ہی دیتا, اس سے زیادہ نہیں دیتا. تو قوم کے لوگ پوچھے تو ان کو بتا دیا تو ان کو کیا کر دیا لوگ, منکر ہو گئے لوگ. یہ قوم کے لوگ ایسے زیادہ سوالات کرے پوچھتے گئے تو وہ جواب دینے کے بعد میں اسلام سے منکر ہو گئے. اب پھر یہاں دیکھیے, اب ما جعل اللہ, ماں یا نہیں کہ ہیں بھائی, نہیں بنایا اللہ نے کیا, من بحیرتن ولا صاحبتن ولا وسیلتن ولا حامن. یہ سب بھائی بتوں کے نام ہے. یہ کس کے نام ہے؟ یہ سب بتوں کے نام ہے, یہ پورے کے پورے. جانور کو جو رکھتے تھے وہ ہے نا, جانور بتوں کے جو جانور کر دیتے تھے یہ چاروں. نہیں, یہ نام جو ہیں بتوں کے ہیں. یہ جو نام دیے نا یہ بتوں کے ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے, وہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے. اب ایک جانور دودھ دینے والے گائے ہے, اس کو چلے کہ بھئی یہ فلاں کیا وہ کون ہے, وہ بحیرہ بت کے اوپر ہم چھوڑ دے رہے ہیں, اس کا دودھ ہم نہیں پئیں گے بول کے اس کو چھوڑ دیتے اس کے اوپر. پھر ایک دوسرا جو ہے نا صاحبہ کیا ہے, ایک جانور کو یا کسی کو جو ہے اس کے نام پہ جو ہے چھوڑ دیتے, اس کو آزادی, اس کو جہاں چاہے کھا سکتا, گر جائے پھر سکتا, اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ویسے ہی جو ہے جانوروں کو چھوڑ دینا, کسی کا کان کاٹ دینا, کسی کو جو ہے پٹا بن کے چھوڑ دینا فلاں بت کے نام سے, یہ سب بکواس ہے بول دے رہے اللہ تعالیٰ. یہ سب کیا ہے, بیکار بات ہے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور لیکن وہ لوگ جو کفر کیے, یفترون, یہ کفر میں شمار ہے. یہ بتوں کو سمجھتے تھے نا بھائی, بتوں کو بھی جو ہے اللہ ہی سمجھتے تھے. انہوں نے کفر کیا. یفترون علی اللہ الکذب, یفترون کیا ہے بھائی, بولو. پارا ہاں, باب افتیال کا ہے. یعنی کیا کرتے تھے لوگ, اللہ پہ جو ہے جھوٹا بہتان مانتے تھے, اللہ پر جھوٹا بہتان مانتے تھے, وہ بھی جھوٹ کا. وہ اکثرہم لا یعقلون, یہ اکثر لوگ ایسا کہنے والے کیا ہیں, سب یہ بے عقل لوگ ہیں, عقل ہی نہیں رکھتے لوگ. پھر اس کے بعد میں دیکھیے, وہ اذا قیلا, جب ان سے کہا جاتا ہے, لہم, ان لوگوں سے کہا جاتا ہے, تعالو, اس سے پہلے آ گیا ہے تعالو, میں نے تم لوگ سب آؤ, تم لوگ سب آؤ کے معنی امر کا صیغہ ہے, تعالو, تم سب لوگ آؤ, الی ما انزل اللہ, اللہ, اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے. کیا نازل کیا بھائی؟ قرآن کی طرف آؤ. وہ الی الرسولی, اور رسول کی طرف آؤ. قالو, اس کا جواب دے رہے ہیں یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ کو مانتے نہیں ہیں, وہ لوگ جواب دے رہے ہیں کیا, قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا,
ہمیں لیے وہ کافی ہے جو ہمارے آبا و اجداد سے ہمیں ملا ہے. جو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں اسی کو ہم اپناتے رہیں گے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. وجدنا پانا، وجدہ میں نے پانا نا. ہاں، قالو حسبنا، ہمیں کافی ہے ہاں ہم جو پائے ہیں اپنے آبا و اجداد سے، اسی پہ ہم قائم رہیں گے. او کیا لو کان آباہم لا یعلمون، جب تمہارے آبا و اجداد کو جانتے نہیں ہیں تب بھی تم ایسے رہیں گے. وہ لا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، اور ان کو ہدایت بھی نہیں ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، پھر بھی تم ان کو ان کے طریقے پر چلنا چاہ رہے ہیں. اللہ بول دے رہے ہیں جواب میں. اب پھر یہاں دیکھ کیا بولے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنو، کتنے بار آ رہا ہے دیکھو، اب ہر وقت پکارتے چل جا رہے ہیں، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، علیکم بول تو تم پر، تمہیں ہی اپنی فکر کرنا چاہیے. تم اپنی فکر کرو. ہاں، تم پر تمہاری فکر ہی لازم ہے. تم اپنے آپ کو دیکھو، ان کے باتوں میں مت آؤ. یہ منشا ہے. لا یضرکم، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضلع، جو گمراہ ہو گیا ہے، اذا ہدیتم، جب تم کو ہدایت دے چکے، تم ہدایت پا چکے. اگر جو شخص ہدایت پا لیا اللہ کی تو اس کو کوئی گمراہ شخص گمراہ نہیں کر سکتا. ایک اشارہ ہے بھائی، ایک آدمی اتنی ہدایت پا لیا اللہ کی تو اس کو کوئی گمراہ شخص اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. ایسے آدمی کو جس کو اللہ سرٹیفائی کر دے کہ یہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے. کون ہے وہ؟ جو اللہ رسول کو مانیں گا، اللہ کی کتاب کو مانیں گا، کتاب کے احکامات پر چلیں گا، دوسرا کچھ نہیں. تو کیا ہو گیا؟ وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. ہدایت یافتہ آدمی جب ڈکلیئر ہو جاتا تو جو ہے اس کو کوئی بھی آدمی جو ہے نہیں بھگا سکتا، شیطان بھی نہیں بھگا سکتا. مگر وار کرتے رہتا، ہمیشہ کوشش کرتے رہتا، تو اللہ اس کو بچاتے رہتا. ویسے آدمی کو اللہ بچاتے رہتا. اللہ مرجعکم، اللہ ہی طرف تم سب کو کیا ہے بھائی؟ لوٹنا ہے. جمیعاً، سب کو کوئی نہیں چھوٹیں گا. جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں پورے کے پورے اللہ کے سامنے جمع، لوٹنا ہے ان کے پاس. تب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون کیا کرتا رہا دنیا میں. آپ کو یاد نہیں رہتا، سب لکھا ہوا رہتا وہاں. وہ بھی کیا؟ رتی چیز، بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو، دونوں نوٹ ہو رہی ہے. آپ کی زبان سے کیا کیا لفظ نکل رہے ہیں پورے نوٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا اپنے آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے. آپ کا کیا دل میں غلط خیالات آ رہے ہیں آپ کے، سب نوٹ ہو رہی ہے. ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے بھائی. اس بارے میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بھائی، 2 جگہ. سورہ قاف ایک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر بندے کے اس کی شہرک سے زیادہ قریب رہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے رہتا ہوں. اور سورہ واقعہ میں بھی خاص طور پہ اس وقت ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ
جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت بھی میں ہی جو ہے بندے کے ساتھ سب سے زیادہ قریب رہتا ہوں، مگر مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک آدمی اگر اکیلا ہے، گھبرا رہا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب میرے ساتھ اللہ ہے آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، تو اس کی حفاظت میں آ گیا۔ آج اپنے نوجوانوں کو پکڑ کے قتل کر دیا جا رہا ہے، تو نوجوان کو نہیں معلوم یہ کہ اس کے ساتھ اللہ ہے، بیچارہ شہید ہو جا رہا۔ کیا ہے بھائی، آج کے موجودہ مسلمانوں میں دین کی اتنی کمزوری ہے کہ خاص باتیں معلوم بھی ہے تو اس پہ یقین نہیں ہے، یقین نہیں کرتے۔ اللہ بول دیا آپ کو دل کا اطمینان چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں کیا بول دیا اللہ تعالیٰ؟ جب بھی تمہاری یہ کیفیت ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، طبیعت آپ کی پریشان ہے، بے انتہا پریشان ہے۔ اب ایک آدمی، شرابی آدمی کیا کرتا؟ شرابی دوستوں میں چل جاتا غم غلط کرنے کے واسطے۔ ایک جواری ہے، اپنے جواری دوستوں میں جا کے بیٹھ جاتا، اور دوست ہیں بیہودہ باتیں کرتے بیٹھ جاتا۔ اللہ بول رہا ہے تمہارے کو جب دل اطمینان نہیں ہے، مضطرب ہے تمہارا دل، پریشان ہے تمہارا دل، اس کا علاج اللہ بول دیا قرآن میں۔ یقین ہے لوگوں، تم صرف مجھے یاد کرو، تم کو 2 منٹ میں اطمینان مل جاتا۔ کر رہے ہیں میں، فالو کر رہے ہیں؟ بولو، فالو کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ انزال میں جو مومن ہے، جو پکا مسلمان ہے، اگر اس کو مارنے کے لیے 10 کافر آ جائیں تو نہیں مار سکتے، یہ ایک آدمی 10 پہ بھاری رہے گا۔ یقین ہے آپ کو؟ نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ کے پاس اہمیت کس کی ہے؟ یقین والا ایمان ہونا۔ اللہ پہ اتنا یقین رہنا آپ کو، جو قرآن میں چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 100% صحیح ہے، اس میں رتی بھر بھی جھول نہیں ہے۔ یہ یقین والا ایمان ہونا۔ تو جب اللہ ساتھ دیتا، اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے جا کے، بحر قلزم آ گیا، پیچھے سے انہیں آ رہا ہے، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آدمی کیا کرتا؟ جس کا ایمان کمزور ہے، اللہ پہ یقین چھوڑ دیتا، ارے اب تو مر گئے، ادھر جو سمندر ہے، ادھر جو ہے اس کا فرعون کی فوج آ رہی ہے، دھول دکھ رہی ہے ہمارے اڑتی ہوئی، ختم ہو جاتے، پر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ یقین والا ایمان تھا۔ سمجھا رہے ہیں؟ ان کو سمجھتے نہیں لوگ، بولے تو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ مدد کرانا، یقین والے ایمان کو مدد کرانا۔ حکم دیا آپ کو جو ہے عصا مارو، رستہ بن گیا، پانی کھڑا ہوا ہے دونوں جگہ، اس طرف بھی پانی کھڑا ہوا ہے سمندر کا، اس طرف بھی پانی کھڑا ہوا ہے۔ کوئی یقین کرتا اس کو؟ ایسا کام کر سکتا ہے اللہ کہ یعنی ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہمیشہ رکھو ذہن میں آپ، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ یقین والا ایمان، یقین والا ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی، ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، ابراہیم صلی اللہ آگ میں جب پھینکا گیا، آپ کو اتنی آگ تھی کہ جو ہے کوئی قریب جا نہیں سک رہا، چادر میں آپ کو رکھ کے ادھر ادھر اچھا بڑھ کے ایسا جھولا کرتے کرتے دور سے پھینکنا پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں اس وقت، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کیا حال ہے بھائی؟ پورے آسمانوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے،
کیا ہونے والا ہے تو سب اللہ کو معلوم ہے. میرے کو کچھ ڈر نہیں ہے, میں کود جاؤں گا, اس میں کوئی بات نہیں ہے. میرے کو کسی کی مدد ضرورت, میں مدد کروں کیا پوچھ رہے ہوں؟ کون؟ جبرائیل؟ نو, میرے کو اللہ جانتا سب, اللہ کو سب معلوم ہے. تو ڈائریکٹ اللہ آگ کو حکم دیتا ہے, آگ تو ٹھنڈی ہو جا, رحمت بن جا اپنے ان کے لیے. تو اس کا جو ہے یقین والا ایمان ہونا بھی یاد رکھو. اللہ جو ہے یقین والے ایمان کا ساتھ دیتا ہے. پھر اس کے بعد میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, تو اے ایمان والو, شہادت گواہی. شہادت کے معنی کیا ہے بھیا؟ گواہی. بینکم, تمہارے بیچ میں, اذا حضر احدکم الموت, اگر کسی کو موت آ رہی ہے. معلوم ہوتا نا بھائی, ایک دم موت طاری ہو گئی, سکرات آ گئی, موت طاری ہو گئی, تو اس وقت جو ہے کسی سے شہادت لینا چاہ رہے ہیں. دیکھو بھائی اچانک میرے کو موت آ رہی ہے, ہاں میرا یہ ایک کام ہے, کوئی دو آدمیوں کو انہوں جو ہے گواہ بناتے کہ میرے جو ہے یہ وصیت سے جو ہے میرے مال کی تقسیم ہونا ہے, جو بھی ہونا یہ, بلکہ کوئی گواہی دینا پڑتا ہوں, دو لوگوں کی گواہی دینا. تو کس وقت لے رہے ہیں یہ؟ موت کے وقت. ہین الوصیۃ اثنانی ذوا عدل. ذوا عدل بول تو دو عادل لوگ, دو عادل لوگوں کو گواہ بنانے والے ہیں. کون؟ یہ مرنے والے صاحب. منکم, تم میں سے. اب ساتھ جو بھی ہیں اس وقت دو عدل کرنے والے لوگوں کو جو انہوں سمجھتے ہیں ویسے لوگوں کو جو ہے انہوں کیا کرتے, گواہ بنانا چاہتے. منکم, ان میں سے. او یا آخرانی من غیرکا, اگر کوئی دو پہچانت کے لوگ نہیں ہیں کوئی بھی, تو غیر لوگ جو بھی موجود ہیں ان کو بھی بنا سکتے. اب ہے نا وقت آ گیا موت کا, جو موجود ہے ان کو ہی وصیت کرنا پڑے گا, بھائی تم ایسا کر دو بول کے. یہ آیت آج کے زمانے میں پریکٹیکل ہے نا, تو منسوخ کیسا ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ آیت میں نہیں, یہ اس زمانے میں کیا تھا. اب دیکھیے, اب آج کو جا رہے ہیں یا کہیں بھی سفر کو جا رہے ہیں اپن, ہاں, تو اس زمانے میں جو ہے قریب کے لوگ مل کے جاتے تھے, آتے تھے, تو جان پہچانے لوگ بھی بہت ہوتے تھے. یا کبھی اجنبی رہے تو ان کو اجنبیوں کو بولتے تھے, وصیت دیتے تھے. وہ وصیت جو ہے, اب اس میں جتنے لوگوں کو وصیت کرے نا, وہ وصیت پہ قائم نہ رہے لوگ, الٹی گواہی دے دی جا کے. اب کیا کریں گے, اب کیا ہوں گا بھائی اس کا اثر. تو وہ پرٹیکولر یعنی حضور جب ہجرت کر گئے, مدینے میں آ گئے, اپنا ابتدائی وقت کی بات ہے. بہت سارے لوگ ایمان بھی نہیں لائے تھے, بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے. آپ کوشش کر رہے تھے, بہت کم لوگ ایمان لائے ہوئے تھے, آپ کوشش کرتے رہ رہے ہیں. تو یعنی غلط لوگ زیادہ تھے, سب غلط کام کرنے والے لوگ زیادہ تھے, ہر طرح سے غلط تھے نا بھائی. ہاں بالکل ابتدائی دور میں تو وہ لوگ سب غلط ہی کرتے تھے. اب شاید ہو شاید بول کے چلو موقع ملا بول کے پیسے لے کھا گئے, ایسا کرتے تھے. پھر کیا ہے یہاں پر آگے, پھر ان کنتم ضربتم فی الارض, زمین میں تم سفر کر رہے ہو. ضربہ کے معنی کیا لیں گے یہاں؟ اگر ضربہ جو ہے زمین کے ساتھ آ رہا ہے بھائی, تو کیا ہوں گے؟ سفر کرنے کے معنی آئیں گے. ضربہ معنی اصل میں مارنے کے ہے نا, اصل معنی وہ ہے. اور یا فی الارض کے ساتھ آ تو کیا بولیں گے؟ سفر کرنے میں. ضربتم فی الارض,
زمین میں سفر کر رہے ہو، فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ، جب تمہارے پاس آ پہنچی موت کی مصیبت، سفر میں ہے بیچارہ، آگے موت کیوں موت کیا، ہاں بیان کرنا، تیسرے معنی ہے وہ، تین معنی ہیں ضربہ کے، بیان کرنا ایک، مارنا ایک، اگر زمین کے ساتھ آیا تو سفر کرنا ہے، تین معنوں میں آتا ہے۔ تحبسو نہ ہما، روکو ان کو، من بعد صلاتی، نماز کے بعد میں روکو، تحبسو نہ ہما من بعد صلاتی یقسمانی، ان کو جو ہے قسم کھلاؤ، قسم دلاؤ ان کو، ان ارتبتم، اگر تم شبہ کرتے ہو اس کے اوپر، جس کو چنے ہیں کہ ان کی گواہی رہیں گے، تو ان کا اگر شبہ ہے تو ان کو روکنا، روک کے جو ہے نماز کے بعد میں روک کے جو ہے ان سے قسم کھانے کو بولنا، ہاں قسم کھانے کے واسطے بولنا، وہ قسم کھا پی کے بھی وہی وہ کرتے لو، ہاں لا نشتری، ہم جو ہے نہیں لیں گے، اس میں جو ہے وہ بےمانی نہیں کریں گے، پیسہ نہیں کھائے جائیں گے، اور کہ وعدہ لیتے ہیں ان سے، لو کانا ذا قربا، کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہے تو جو ہے ہم جو ہے کچھ نہیں کریں گے، بےمانی نہیں کریں گے ہم، بول کے وعدہ لیتے ہیں ان سے، قسمیں لیتے ہیں ان سے، وَلَا نَكْتُمْ شہادت اللہ، اور جو ہے اللہ کی صحیح گواہی دیں گے، وعدہ کرتے لوگ، اِنَّا اِذًا، بے شک تب، لَمِنَ الْعَاصِمِينَ، مگر کیا ہو جاتے یہ عاصمین بولتے کیا ہے، گناہ گاروں میں ہو جاتے، بولتے ہم گناہ گاروں میں ہو جائیں گے اگر نہیں شہادت صحیح نہیں دیں گے تو، اتنا جو ہے پکا وعدہ کر رہے پھر بھی جو ہے نہیں کر رہے۔ فَإِنْ اسیرا کیا ہے بھائی، میں خبر ملتی ہے ان کو، سمجھو معلوم ہوتا، اسرا مادہ ہے، عین سا را مادہ ہے، یہ مجہول ہو گیا، ماضی مجہول کا ہے، تو خبر دی گئی، علی انہما استحقا، کہ انہوں حق کی بات نہیں کر رہے، ناحق بات کر رہے ہیں، اسمن کیا بولتے ہو، برائی سمجھو آپ، گناہ، فآذنا یقومانی مقامہما من الذین استحق علیہم الاولین فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما آتدینا انا اذن لمن الظالمین، یعنی پکے وعدے کر رہے کہ ہم کچھ غلطی نہیں کریں گے، تمہاری شہادت پوری صحیح دیں گے، دل میں کیا ہے، الٹا ہے، دل میں کیا ہے، الٹا ہے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بشہادتی علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان من بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی قوم الفاسقین۔ تو سمجھنے کہ آئی ایک اب یہ کرتے رہے لوگ جا کے تو دوسرے جگہ پہنچنے کے بعد میں گواہی جو ہے دوسری دیتے ہیں، تو ہمارے ایسا کیسا ہوتا نہیں ہوتا، ان کے قریب کے لوگوں سے بھی شہادت لیں گے بولتے ہیں، قریب کے رشتہ دار ہے نا، قریب کے رشتہ داروں سے شہادت لیتے ہیں، تو انہوں الٹا بولتے اس کا، نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے، انہوں نہیں مانتے، انہوں بولتے نہیں ہم قریب ہیں، تو قریب کے لوگوں کی گواہی کو ترجیح دے کے مان لو بولتے، مان لیتے، میں انہوں بھی جھوٹے رہتے، سب جھوٹوں کا دربار،
اس وقت دربار اتنا خراب تھا، ماحول اتنا تھا، کوئی سچی گواہی دیتے ہی نہیں تھا. تو ہے یہ. تو اللہ جو ہے لا یہدی قوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. یہ پورے کے پورے فاسق ہی تھے. یوم یجمع اللہ، اللہ جمع کرے گا، اور رسولو، تمام رسولوں کو اللہ جمع کرے گا، تمام رسولوں کو. وَيَقُولُ، پھر کہے گا ماذا اجبتم، تم رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری قوم تم کو کیا جواب دی، تمہاری قوم تم کو کیا جواب دی. تو یہ جواب دے رہے ہیں، رسول جواب دے رہے ہیں بھائی لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. غلط جواب. رسول جواب دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ہم کو کچھ نہیں معلوم. مگر ان کا منشا کیا ہے اس میں؟ ہم جب تک رہے ہم جانتے ہیں، اور ان کی دل کی کیفیت تو ہم جانتے ہی نہیں. اس وقت بول رہے ہیں ان کے دل میں کیا ہے، حقیقت ہماری بات مان لیے نہیں مان لیے ہم وہ نہیں جانتے. اس وقت بول رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہر چیز، ان کے دل میں کیا ہے ہم تو نہیں جانتے ان کی دل کی کیفیت. ہم تو آپ کا حکم پہنچا رہے ہیں، اور انہوں مانے نہیں مانے ہم نہیں بول سکتے. صحیح بات بھی ہے نا بھائی. دل کی کیفیت تو آپ نہیں جانتے نا بھائی، سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتے. رسول کو بھی اللہ جب علم دیتا ہے تو اللہ معلوم ہوتا ان کو، نہیں تو رسول کو بھی نہیں معلوم ہوتا، رسول کو بھی نہیں معلوم ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جبرائیل اطلاع دیے کہ دیکھیے حضور سب سے نیچے درجے دوزخوں کے 7-8 درجے رہیں گے جو بھی ہیں، سب سے نیچے درجے جو ہے منافقوں کے رہیں گے، اس کے اوپر کے درجے میں مشرکین وغیرہ رہیں گے، اس کے اوپر کے درجے میں جو ہے یہودی رہیں گے، عیسائی رہیں گے، اور سب سے اوپر درجے میں آپ کی قوم رہیں گی. یعنی دوزخ کے جو درجے رہیں گے سب سے نیچے درجے میں پورے لوگ رہیں گے، ٹاپ میں کون رہیں گی؟ آپ کی قوم رہیں گی، آپ کی قوم کے گناہ گار لوگ رہیں گے. مطلب تو آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ بس بالکل اللہ کی طرف رجوع کر کے دعائی کرتے رہے. تو پھر بھیجنا پڑا اللہ کو، جبرائیل علیہ السلام کو، جاؤ فکر مت کرو، بولو وہ ان کی ہر بات مان لی جائیں گی، تمہاری ہر بات مان لی جائیں گی. تو جب اطمینان ہوا، 2 دن گھر میں بند رہتے، خالی نماز کے سوا کسی ہاں ویسا کر دیتے ان کو. جب اطلاع ملی تو جب اطمینان ہوا، سمجھے بھائی حضور کے طفیل میں جا رہے ہیں اپن جنت میں. ہاں تو اس کا بڑا احسان ماننا. جتنی فکر آپ کی ہے کوئی نبی نہیں کرا اتنی فکر امت کی، کوئی نہیں کیا. اور پورے نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کوئی نبی اتنی تکلیف نہیں اٹھایا. اور قیامت کے روز بھی آپ کی زبان سے نکلے گا میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. امت کی فکر میں رہتے تھے ہمیشہ. بہت آپ کا جو ہے وہ رتبہ جو ہے بہت بڑا ہے، اللہ کی بہت چاہت ہے. فرشتوں کو علم نہیں ہے. ہاں فرشتوں کو بھی کہا جتنا بتا دے اتنا ہی، ان کو بھی کچھ معلوم نہ رہتا، جو اللہ حکم دیا وہی کام کرنا. اللہ جب فرشتوں سے پوچھتے فرشتے بولتے ایک مرتبہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ سے بولتے ہیں اللہ میں کچھ دن کے لیے عبادت میں مشغول ہو جانا چاہتا ہوں.
آپ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہتا ہوں. تو اللہ اجازت دے دیا. مشغول ہو گئے. کئی دن کئی برسوں تک جو ہے عبادت ہی کرتے رہ گئے. پھر بعد میں لوٹے. بعد میں پھر آ گئے اپنی بات ختم کر کے اللہ کے حضور تشریف لا لیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں اتنی عبادت کر کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم جو عبادت کرے نا قابل تعریف ہے، صحیح ہے. میرا آخری نبی آئیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک امتی فجر کی نماز کے 2 سنتیں ادا کریں گا. تو یہ تم جتنی عبادت کر کے ثواب کمائیں اس سے کئی گنا ثواب اس کو دوں گا. فجر کی 2 سنتوں کا اتنا رتبہ ہے بھائی. فجر کی سنتوں کو کبھی جو ہے ہلکے میں لینا، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو. ایک تو نیند سے اٹھ کے کرنے کا رہتا، ایک فجر کی نماز، عشاء کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا. اور جو شخص فجر کی اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کیا اس کا مقام ایسا ہے جیسا کہ رات بھر انہیں عبادت کرتا رہا. وہ ثواب ملیں گا اس کو. فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنا تو وہ جو ہے پوری رکعت عبادت کرتے رہتا کا ثواب مل جاتا اس کو. قالوا لا علم لنا، وہ جو ہم کو نہیں معلوم بول کے جو بولے سو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے بھائی کہ دل کی کیفیت نہیں جانتا نا کوئی بھی نبی. اس باتیں بولے تھے وہ. انک انت علام الغیوب، تم غیب کی چیز اندر کے دل کی حالت کا کون جانتا؟ آپ ہی جانتے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. وہ مطلب ہے ان کا.